لا إله إلا الله ما لنا رب سوى بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہر اس شخص پر جو قربانی کے ایام میں عاقل و بالغ ہو اور نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو، اس کے اندر نصاب کی اہلیت موجود ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ جن لوگوں پر بھی قربانی واجب ہے ان میں سے ہر انسان پر مستقل اپنی طرف سے قربانی ادا کرنا ضروری ہے، اور جس طریقے سے کوئی عبادت لازم ہو جائے، جیسے کہ فرض نماز ہے، اس کو وقت پہ ادا نہ کر سکے، یا کوئی واجب عبادت ہے اس کو نہ کر سکے تو اس کی قضا لازم ہوتی ہے۔ ایسے ہی اگر کسی پر قربانی واجب تھی اور کسی وجہ سے وہ اس نے اس قربانی کو انجام نہیں دیا، قربانی نہ کر سکا، تو اس کی قربانی کی قضا لازم ہے۔ نماز کی قضا تو یہ ہے کہ نماز پڑھ لی جائے، روزے کی قضا ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے، لیکن قربانی کی قضا کے لیے شریعت اسلامیہ میں ایک طریقہ مخصوص ہے، اور وہ یہ کہ قربانی کی قضا کے بدلے میں قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جن لوگوں کے ذمے پچھلے سالوں قربانی واجب تھی، کسی وجہ سے وہ نہ کر سکے، اب وہ اس سال قربانی قضا کی نیت سے کرنا چاہیں تو قربانی کی قضا قربانی کر کے نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ قربانی کی قضا یہ ہے کہ پچھلے جتنے سالوں انہوں نے قربانی نہیں کی ہے، ہر قربانی کی طرف سے ایک اوسط درجے کا بکرا، قربانی کے قابل اوسط درجے کا بکرا یا اوسط درجے کی بکری کی قیمت غریبوں میں صدقہ کر دیا جائے۔ تو یہ ہے قربانی کی قضا کا طریقہ۔ قربانی کی اچھی طرح اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ قربانی کی قضا قربانی کر کے نہیں کی جا سکتی ہے، بلکہ قربانی گزشتہ سالوں نہیں ہو سکی تو ان کی قضا کا طریقہ یہ ہے، اس کی تلافی کا طریقہ یہ ہے کہ اوسط درجے کے بکرے یا بکری کی جو قیمت بنتی ہے، اور خاص طور پہ ایسا بکرا یا بکری جو قربانی کے قابل ہو، اس کی قیمت جو بنتی ہے اس قیمت کو غریبوں پر صدقہ کرنا لازم اور واجب ہے، اور اس طریقے سے ہر قربانی کی طرف سے ایک بکرا یا ایک بکری کی قیمت صدقہ کر دی جائے گی تو قربانی کی قضا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نے قربانی کا جانور خرید لیا ہے، خریدنے کے بعد کچھ ایسے حالات آ گئے، کچھ مجبوریاں اور رکاوٹیں آ گئیں کہ اس کے بعد اس نے قربانی کے ایام میں اس قربانی کے جانور کو ذبح وہ نہ کر سکا، تو پھر ایسی صورت میں فقہا نے لکھا ہے کہ اس پر لازم ہے کہ اس جانور کو قربانی کے ایام گزرنے کے بعد، جبکہ اب اسے قضا کرنا ہے، اس جانور کو زندہ صدقہ کر دے، اس کو زندہ صدقہ کرنا واجب ہے۔ اس کو گوشت بنا کر کے تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس میں سے جیسے کہ پہلے قربانی کرتا تو خود کھاتا، دوستوں احباب کو کھلاتا، رشتہ داروں میں اسے تقسیم کرتا، لیکن اب یہ پورا جانور صدقے کا جانور ہو گیا، اس لیے اس پورے جانور کو زندہ کسی غریب کو دے دیا جائے گا۔ اسے ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر کے خود بھی نہیں کھا سکتا ہے، اور دوسرے مالداروں کو اور رشتہ داروں میں جو صاحب استطاعت ہیں ان لوگوں کو کھلانا بھی اس میں سے اب جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ زندہ صدقہ کرنے کے بجائے اگر کسی نے اس کو ذبح کر دیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت تقسیم کیا، تو پھر ایسی صورت میں اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ جتنا گوشت اس نے تقسیم کیا ہے اس کی قیمت کیا بنتی ہے۔ مثال کے طور پر زندہ جانور وہ تھا 5000 روپے کا، اور اس کو ذبح کرنے کے بعد جو جتنا گوشت بنا اس گوشت کی مجموعی قیمت بن رہی تھی 4000 روپے، تو مزید 1000 روپے اسے صدقہ کرنا ہوگا۔ یا یہ کہ زندہ صدقہ کرنے کے بجائے اس نے اس کو ذبح کر دیا اور اس کا گوشت بنا دیا، اور گوشت کو بعض دوست و احباب میں بھیج دیا یا اپنے گھر میں کچھ حصہ استعمال کر لیا، تو جتنا گوشت خود استعمال کیا ہے یا صاحب استطاعت مالدار دوستوں کو کھلایا ہے، اتنے گوشت کے بقدر اس کی قیمت کے طور پہ بھی مال صدقہ کرنا ہوگا۔ تو بہرحال پچھلے سالوں کی قربانی کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ اوسط درجے کے بکرے یا بکری کی قیمت صدقہ کی جائے غریبوں میں، اور جانور خرید لیا گیا ہے،
پھر کسی وجہ سے ایام قربانی میں قربانی نہ ہو سکی تو اس کو زندہ صدقہ کر دینا ہے، غریبوں میں دے دینا ہے، اس کو گوشت بنا کے تقسیم نہیں کرنا ہے۔ بہرحال یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ قربانی کی قضا قربانی کر کے نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے لیے شریعت اسلامیہ میں یہ مخصوص طریقہ ہے۔ اور بہرحال ہمیں اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ جس طریقے سے ہم دیگر عبادات میں ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو ہم ان کی قضا کی فکر کرتے ہیں، قضا کرتے ہیں، اور قضا کر کے اپنی طرف سے اس ذمہ داری کو ہم پوری کرتے ہیں تاکہ روز محشر وہ چیز ہمارے لیے سوال و جواب اور پکڑ کا باعث نہ بنے۔ اس لیے اگر کسی صاحب پر قربانی واجب تھی، غفلت کی وجہ سے یا مسائل کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے گزشتہ سالوں قربانی نہ ہو سکی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی کے لیے یہ ایک شکل رکھی ہے، شریعت میں یہ طریقہ رکھا گیا ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنی بقیہ جو ہمارے ذمہ جو قربانی واجب بقیہ ہیں ان کی تلافی کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ کی رضا کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق دے اور اس عمل کو ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔